کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قادیانی اس کا تو انکار نہیں کر سکتے حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں کہ لا کا جو لفظ ہے نا، یہ کبھی کبھی کمال کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز تو ہوتی نہیں ہے مسجد کے علاوہ، اللہ اگر وہ پڑھے گا تو ہو جائے گی نا، تاکید کی گئی ہے۔ پھر پڑوسی کی نماز تو گویا ہوتی نہیں ہے، وہ کمال کی نفی ہے، جنس کی نفی نہیں ہے۔ تو لا نبی یا بعدی سے مراد یہ ہے کہ کمال والا نبی نہیں آئے گا، ضدی نبی آ سکتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا استدلال ہے۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کا مفہوم متعین کرتے ہوئے باقی مقامات کو بھی لکھو گے یا وہیں بیٹھ جاؤ گے؟ جب سرکار نے مختلف مسائلوں سے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، بارہا فرما دیا، تو اس کا معنی بھی وہی کرنا پڑے گا جو احادیث اور آیات کے متصادم نہ ہو۔ نہ مجاز کے لیے آ جاتا ہے، لیکن وہاں آئے گا جہاں کوئی قرینہ یہ ماننا ہوگا، ورنہ نہیں، ورنہ حقیقی مانا ہوگا۔ اسی طریقے سے الاتقا یا اس میں تفصیل اگر کبھی مجازی معنی میں آ بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہر جگہ اس کا مجازی معنی ہی کریں گے۔ جیسے شیر کا لفظ ہے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میرا بیٹا شیر ہے، اب ظاہر ہے یہاں آپ نے اس کو درندے کے معنی میں استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو بہادری میں تشبیہ دی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں بھی شیر کا لفظ بولا جائے گا، اس سے بڑا بیٹا ہی ہوگا، وہ پاگل نہیں ہے۔ بھائی لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے پورے سنائیوں کو دیکھے نا، پورے منظر کو دیکھے۔ تو الاتقا کا جو لفظ ہے یہ آ جاتا ہے مجازی معنی میں، لیکن ہر جگہ نہیں، ورنہ کچھ نہیں بچے گا اگر ایسے تہذیبوں کی ٹینکی سے کاٹتے رہو گے دین کو۔ الاتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، اور میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اتقا ہے۔ ابو بکر صدیق کو کہا گیا اتقا اتقا، اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دونوں آیات کو ملا لو تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ تمام صحابہ کا مقام بلند ہے، لیکن پوری امت میں سے ابو بکر صدیق کا مقام بلند ہے۔ سب لوگ اور کیونکہ میں قرآن پہ پڑھ رہا ہوں، میں حدیث کی طرف نہیں آیا، امام راضی نے یہ حدیث درج کی ہے سورہ الانفال کی تفسیر میں کہ سرکار نے فرمایا لا اتو دینا ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لرجہ، اگر پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَسَيَجَنَّ الْأَتْقَى، وہ الاتقا ابو بکر صدیق کو سب سے بڑا متقی کہا گیا۔ اور دیکھیں آپ کسی بندے کا اگر کردار مشکوک ہو نا، کردار جہاں پر جو آپ کے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا اماموں کے ساتھ، وہ ایمان کے نہیں ہوتے، ان کے ایمان میں شک نہیں ہوتا۔ مثلا کسی بندے نے کوئی بات دیکھی اس کو اچھی نہیں لگی تو دیکھیں میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائی آپ اس بندے کو مسلح پہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے جس کا ایمان پہ آپ کو کلام نہیں ہے۔ نہ ہمارے علاقے میں ایک بات تھی، مولوی صاحب نے کہا میں نے کہاں پڑھا دیا تھا، پتہ نہیں کیوں پڑھا دیا تھا، تو 20 سال یہ کیس چلتا رہا، لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے مسئلے بنے۔ اگر کسی بندے کا کردار مشکوک ہو، آپ جانے بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ہو جاتی ہے نماز۔ یاد رکھنا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے الصلاۃ جائز خلف کل بر و فاجر، نماز نیک کے پیچھے
پیچھے بھی جائز ہے، فرد کے پیچھے بھی جائز ہے۔ عقیدے کی خرابی نہ ہو۔ عمل میں کون ہے وہ جو حضرت موسیٰ نے بتایا تھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو، کوئی بندہ ہی پتھر مارنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ویسے ہی کھڑا کر دیا۔ بار بار جانا وہ بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھاؤ، وہ بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ایسی کیا کر دیا سرکار نے؟ بھائی جس کا مقام اللہ نے اونچا کر دیا تھا تو سرکار کے سب کے نہیں اونچا کیا تھا نا۔ تو ہمارا پسند جنت بہت رقبہ اللہ جی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ کا کون ہے جو اپنا مال دیتا ہے رائے خدا میں، کس لیے دیتا ہے؟ یتزکیٰ، تاکہ اسے دل کا تزکیہ مل جائے۔ ابو بکر کا اس صدقہ کرنے کا مقصد اللہ نے گواہی دی نا۔ ایک عام بندہ اگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے، نہ جانے کتنے اس پہ کجامی فیکٹر آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ صدقہ کر کے کسی بندے کو ممنون کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو صدقہ دیا پھر میرا ممنون ہو جائے گا، وہ تھینک یو سننا چاہتا ہے۔ بڑی باریک ہے یہ چارے شیطان کی، لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو میرے نبی کا غلام ہے، جب یہ مال دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے یتزکیٰ، تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے، اسے اور تزکیہ مل جائے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پہلے تزکیہ نہیں تھا پھر تزکیہ مل گیا۔ او بھائی تزکیہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو استغفراللہ سرکار تو گناہ تو نہیں کرتے تھے نا، توبہ کس لیے کرتے تھے؟ مقامات کی حد کی کوئی نہیں ہوتی۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو مندر کو ٹھکرائے مندر سمجھ کر۔ ہر نماز میں صراط مستقیم کیوں سکھائی گئی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں ہدایت کی انتہا کوئی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہوتا، اس لیے مانگا کرو ہر نماز میں۔ تو فرمایا مانگ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے یتزکیٰ، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اب ارشاد فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ یہ جو بکر نے کیا ہے نا، یہ کوئی احسان نہیں تھا ان پر بلال کا۔ دیکھیں نا وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی بڑا بندہ بھی کھانا چاہتا ہے، چھوٹا بندہ اس پہ احسان کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنی ہے نا کہانی کہ وہ ایک شیر سو رہا تھا، ایک چوہا آ کے اس کے اوپر کھیلیاں کرنے لگا، شیر نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا یار مجھے چھوڑ دے میں کبھی تیرے کام آؤں گا۔ اب شیر چوہے کے کیا کام آئے گا؟ سوری چوہا شیر کے کیا کام آئے گا؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا میں کبھی تیرے کام آؤں گا، اس نے چھوڑ دیا۔ ایک شیر سو رہا تھا، شکاری نے آ کے جال لگایا، شیر پھنس گیا۔ چوہے کو پتا چلا، اس نے آج اس کو اتر دیا، کاٹ دیا۔ یہاں پر چھوٹا بھی تو بڑے کام آ سکتا ہے نا، معاشرہ ہے نا بھائی، یہاں بادشاہ کے کام پر گراوٹ بھی آ سکتا ہے نا۔ میرے رب نے اعلان فرما دیا کہ ابو بکر نے جو کچھ کیا یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر نے تو اس لیے کیا کہ میرا رب اعلیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا رب اعلیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب بھائی جس کے اخلاص کی گواہی میرا رب دیتا ہے، اس کے اخلاص میں شک کرنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو ایمان سے معلوم ہے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا مَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم قریب اور راضی ہو جائے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق